ہم تو یہ امید کرتے ہیں، صرف ہماری امید جو ہے کوئی سیاسی پارٹی سے یا حکومتوں سے نہیں ہے، کیونکہ ان سب نے مسلمانوں کو ٹھگا ہے۔ بھارت کے مسلمانوں میں ایک اپریہنشن ہے، ایک ڈر بھی ہے کہ جس طرح بابری مسجد کو ان سے چھینا گیا، کہیں اسی طرح سے اور مسجد کو نہ چھینا جائے۔ نہیں، سپریم کورٹ نے آج کے فیصلے میں فاضل ججز نے یہ فیصلہ لیا کہ اب لوور کورٹ کے جج صاحب نہیں سنیں گے جو ایک غلط آرڈر دیے تھے، بلکہ اب ڈسٹرکٹ کورٹ کے سینئر جج کے پاس جائے گا اور جو 7-11 کا آرڈر ہے اس کو پرائرٹی پہلے سنا جائے گا، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ احمدی صاحب نے یہ آرگو کیا کہ سپریم کورٹ نے جب اپنے 16 مئی کے آرڈر میں لاسٹ آرڈر میں کہا تھا کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اور ان کا جو ریلیجیس آبزرونس ہوگا اس کی اجازت ہوگی۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ریلیجیس آبزرونس میں وضو بھی شامل ہے، اور وضو کے لیے مجھے اس پونڈ سے وضو کرنا ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اس وضو سے محروم کر رہا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے جب اس کا ذکر کیا تو احمدی صاحب نے کہا کہ آلٹرنیٹ نہیں، بلکہ ہم کو جو وضو آلٹرنیٹ ارینجمنٹ چاہیے۔ تو ججز صاحب نے آرڈر کیا کہ ڈائریکٹ کیا بلکہ کہ وضو کا انتظام ہو، اور ہماری نظر میں وضو کا انتظام وہاں پر جو نل کی ٹوٹیاں ہیں، پونڈ ہے، اس سے ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں ایک اپریہنشن ہے، ایک ڈر بھی ہے کہ جس طرح بابری مسجد کو ان سے چھینا گیا، کہیں اسی طرح سے اور مسجد کو نہ چھینا جائے۔ تو اسی لیے ہم تو یہ امید کرتے ہیں، صرف ہماری امید جو ہے کوئی سیاسی پارٹی سے یا حکومتوں سے نہیں ہے، کیونکہ ان سب نے مسلمانوں کو ٹھگا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سمویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے بابری مسجد کے ججمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، 91 کے ایکٹ کو انہوں نے جو بھارت کے بیسک سٹرکچر کا حصہ قرار دیا، وہ اس کو اپہیلڈ کریں گے، اور جو انگریزی میں کہتے ہیں واک دا ٹاک ہوگا۔ اور یقیناً آج میں امید یہ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ اسی سٹیج پر، وہ انیشیل سٹیج میں اس کو بولتے ہیں نا کہ دے ول نپ اٹ ان اٹس بڈ، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب گیان واپی سے جا کے اب متھورا میں شروع ہو گیا اور مقامات پر ڈیمانڈ شروع ہو گئے۔ تو اسی لیے اس کو اسی پہلے ہی سٹیج میں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور لوور کورٹس کو تو سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ اگر لوور کورٹس انٹرٹین کریں گے اس کو، تو پھر وہ تو سپریم کورٹ ججمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، اور بھارت کے پارلیمنٹ میں جو ایکٹ بنا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ سر، سپریم دیکھیے، میرا شروع سے میرا یہ سٹینڈ رہا ہے کہ میں انکاؤنٹرز کے خلاف ہوں، یہ انکاؤنٹر نہیں، مرڈر ہے۔ چاہے چندرا بابو نائیڈو جب سی ایم تھے، جب عزیز اور اعظم کا انکاؤنٹر ہوا، یا یو پی میں یوگی آدتیہ ناتھ کے سرکار میں جو لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے کہ گوشت کے اسمگلنگ کے نام پر لے جا کر آسام میں دے دیا، وہاں ان کا انکاؤنٹر ہو گیا۔ تیسرا یا سوراب الدین کا انکاؤنٹر ہوا، چوتھا نعیم کا انکاؤنٹر ہوا، اور پانچواں یہ شمشاباد، اور ایسے جہاں کہیں بھی انکاؤنٹر ہوتا ہے، بلکہ نارتھ ایسٹ میں تو سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے۔ تو انکاؤنٹر بھارت کے رول آف لا کو کمزور کرتا ہے۔ یہ دیش چلے گا رول آف لا سے، رول آف گن سے نہیں۔ تو میں انکاؤنٹر کے ہمیشہ خلاف تھا، اور سب کو خلاف ہونا چاہیے انکاؤنٹر کا، کیونکہ یہ اس سے پھر کورٹ کی کیا ضرورت، پھر ججز کی کیا ضرورت، پولیس کی کیا ضرورت، سمویدھان کی کیا ضرورت آپ کو۔ اگر آپ اس خاطی کو سزا دلائیں گے اور اس کو جیل میں ڈالیں گے، تبھی تو ہم میں اور ان حیوانوں میں فرق دکھ کر آئے گا۔